واقعہ ٹیوب کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، شہر حمص کے ایک مقام کا نام سمعان ہے، جہاں پر عیسائیوں نے بہت بڑا گرجا بنا رکھا تھا۔ وہاں سال بھر میں ایک مرتبہ جمع ہوتے اور اپنے بڑے بڑے پادریوں کو قرب و جوار دور دراز سے وعظ و نصیحت کے لیے بلاتے اور بڑے تپاک کے ساتھ جشن مناتے۔ اس دور کا سب سے بڑا پادری بھی اس جگہ آیا کرتا تھا۔ لوگ اس کی بہت قدر کرتے اور جو کچھ وہ کہتا اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے۔ کلام کا ایسا ملکہ اس کو حاصل تھا کہ جس وقت وہ بیان کرتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ دین عیسوی آج ہی نازل ہو رہا ہے۔ ایسا مسحور کن بیان کے لوگ سننے کے لیے بڑے مشتاق رہتے اور دور دور سے اس کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ عیسائی جشن منانے کے لیے مقام سمعان میں موجود تھے اور بڑے سے چھوٹے بڑے پادری وہاں آئے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت بایزید بسطامی کو ان کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو القاء کیا کہ آج تم پادری کا لباس پہن کر سمعان کے گرجے میں پہنچ جاؤ۔ لیکن یہ بات کوئی معمولی نہ تھی کہ اپنی دینی حالت چھوڑ کر پادری کی وضاحت اختیار کی جائے۔ اس لیے حضرت بایزید بسطامی کو خیال ہوا کہ کہیں یہ شیطانی دھوکہ نہ ہو، کیونکہ شیطان جو انسان کا اصلی دشمن ہے، وہ ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے حربے استعمال کرتا رہتا ہے اور دینی شکل و صورت اختیار کر کے انسان کی ترقی کی راہ بند کرنے کی فکر میں لگتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک اللہ والے بزرگ یاد الہی میں مشغول رہنے والے انسان، شیطان ان کے پیچھے لگ گیا۔ کافی عرصہ ہو گیا مگر شیطان کو کوئی موقع ہاتھ نہ آیا کہ ان صاحب دل کو یاد الہی سے غافل کر دے۔ اتفاقی بات کہ ایک روز موقع ہاتھ آ گیا اور ان بزرگ کو میٹھی نیند سلا دیا، جس کی وجہ سے تہجد کی نماز چھوٹ گئی اور بزرگ کو تہجد چھوٹنے پر اتنا افسوس ہوا کہ دن بھر روتے رہے۔ اللہ کو ان کو رونا ایسا پسند آیا کہ وہ مقام عطا فرما دیا جو تہجد کے ذریعے حاصل ہونے والا نہ تھا۔ بھلا شیطان اس کو کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ اس سے بہتر تو تہجد ہی کی نماز تھی۔ اور اگلے روز تہجد کے وقت ان بزرگ سے جا کر کہہ رہا ہے، حضرت جی اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھ لو۔ ان بزرگ نے فرمایا، بھائی تو کون اور کیوں اٹھانے کے لیے آیا؟ آج تک تو کوئی مجھے اٹھانے نہیں آیا۔ شیطان بولا، اجی تم اٹھ جاؤ اور نماز پڑھ لو، پوچھ کر کیا کرو گے؟ بزرگ نے فرمایا، نہیں بھائی، تم آئے ہو تو بتا کر جاؤ، کون ہو؟ شیطان بولا، میں شیطان ابلیس ہوں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ ابلیس اور نماز کا حکم ایسا، ابلیس اور نماز کا واسطہ؟ شیطان بولا، بات اصل یہ ہے کہ کافی عرصے سے گھات میں تھا کہ تمہاری نماز ترک کرا دوں۔ کل ایک موقع ہاتھ آیا کہ تمہیں میٹھی نیند سلا کر نماز چھڑا دی، مگر اللہ کے بندے تو عجیب آدمی نکلا، دن بھر ایسا رویا جیسے تیری اولاد چھین لی۔ کچھ تیرا بیٹا مر گیا تھا کہ دن بھر تیرا رونا بند نہیں ہوا، اور اللہ کو تیرا رونا ایسا پسند آیا کہ تجھ کو وہ مقام عطا کر دیا جو تہجد سے عمر بھر حاصل ہونے والا نہ تھا۔ اس لیے میں آج تمہیں اٹھانے کے لیے آیا ہوں کہ جی بس تم اپنی تہجد ہی پڑھ لیا کرو۔ یہ ہے شیطانی مکاری۔ تو کبھی شیطان دینی راہ سے ترقی کے راستے بند کر دیتا ہے اور دینی شکل و صورت سے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اس لیے حضرت بایزید بسطامی کو خیال ہوا کہ کہیں یہ شیطانی دھوکہ نہ ہو، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا تھا کہ یہ حکم ذات باری تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو۔ یہ کہ پورے دن ایسے ہی خیالات و ساوس میں گزرا اور اسی سوچ و فکر میں رات کو لیٹے تو ہاتف غیبی آواز لگاتا ہے، اے بایزید اٹھو،
اور سامان کے گرجے میں پادری کی حالت بنا کر پہنچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے اور بدن پر ریشہ اور کپ کپی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بہت حیران و پریشان کہ پھر القائے رحمانی ہوتا ہے کہ اے با یزید، تم ہمارے حکم سے سامان میں چلے جاؤ اور پادری کی حالت وضع قطع بنا لو۔ ایسا کرنے میں تم پر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی۔ تمہارا مقام ہمارے یہاں ابرار کی فہرست میں لکھا ہوا ہے اور تم ہمارے نزدیک اخیار و ابرار میں شامل ہو، لیکن تم ہماری وجہ سے اپنی حالت بدل کر سامان کے گرجے میں پہنچ جاؤ، جہاں بہت سے رہبان جمع ہو رہے ہیں۔ یہ القائے رحمانی حضرت بایزید کی دل جمعی کا سبب بنا اور فوراً امتثال امر کے لیے تیاری فرما کر سامان کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور کسی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑا پادری آیا۔ لوگ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور مجمع چاروں طرف سے سمٹ گیا۔ یہ وہی پادری تھا جو لوگوں کو اپنے بیان سے مسخر کر لیتا تھا، مگر آج اس کی زبان بند، کچھ نہیں بولتا۔ تمام لوگ انتظار میں پریشان۔ کافی دیر اس عالم میں گزر جانے کے بعد ایک دوسرے پادری نے پوچھا، حضرت آپ آج بیان کیوں نہیں فرماتے؟ کافی دیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ آپ کا بیان تو ہمارے لیے رہنما ثابت ہوتا ہے۔ لوگ بیان سننے کے لیے مشتاق اور بے چین و بے قرار ہے۔ یہ بات بتلائیے کہ آپ کو بیان کرنے سے کیا چیز مانے ہے؟ آخر کچھ تو بتلاؤ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، آج اچانک ایسا کیوں ہوا؟ پادری کہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھ سے کچھ بولا نہیں جاتا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی نے میرے منہ میں لگام رکھی ہے۔ میں بولنا چاہتا ہوں لیکن بولا نہیں جا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے مجمع میں کوئی رجل محمدی آیا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے پادری کی زبان سے یہ بات سنی تو شور مچا دیا کہ کہاں ہے وہ؟ آپ اس کو ایک مرتبہ ہمیں دکھلا دیجئے، ہم اس سے نمٹ لیں گے اور آپ کو یہاں آنا سکھا دیں گے۔ آخر وہ کس لیے یہاں آیا؟ کس نے اس کو بلایا؟ کیوں اس نے آپ کو تکلیف دی اور ہمارے وقت کو خراب کیا؟ بس آپ ہمیں دکھلا دیجئے، ہم اس کو ابھی قتل کیے دیتے ہیں۔ چاروں طرف سے ایک شور برپا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، نہیں، یہ بات اچھی نہیں، کسی کو بلا دلیل و حجت مارا نہیں جاتا۔ اچھا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سے کچھ باتیں معلوم کر لے، اگر اس نے ان کے صحیح جواب دے دیے تو اسے چھوڑ دیں گے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکا تو تم اس کو مار ڈالنا۔ امتحان کے وقت ہی انسان کی عزت ذلت ہوتی ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی ویسا کرو، ہم تو صرف آپ سے استفادہ کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اسی میں بہترائی سمجھتے ہیں تو ایسا ہی فرما لیں، آپ کا عمل ہمارے لیے معجب و مسرت ہی ہوگا۔ اب پادری حضرت یزید کو یہ کہہ کر آواز لگاتا ہے، اے رجل محمدی، ہم تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ تو جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے اٹھ کھڑا ہو تاکہ ہم سب تجھ کو دیکھ سکے۔ یہ آواز سن کر حضرت بایزید بستامی ذکر اللہ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو دیکھ کر پادری بولا کہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری باتوں کے ٹھیک جوابات دے دیے تو ہم آپ کی پیروی کریں گے، اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو تیرے جی میں آئے پوچھ لے، اور جو کچھ تو کہا اس کو بھی یاد رکھ، اللہ اس پر گواہ ہے۔ اب پادری سوال کرتا ہے کہ آپ ہمیں ایسا ایک بتلائیے جس کا دوسرا نہیں۔ سوال نمبر 2، اور ایسے 2 جن کا تیسرا نہیں۔ سوال نمبر 3، اور ایسے 3 جن کا چوتھا نہیں۔ سوال نمبر 4، اور ایسے 4 جن کا 5واں نہیں، اور ایسے 5 جن کا 6واں نہیں۔ سوال نمبر 6، اور ایسے 6 جن کا 7واں نہیں۔ سوال نمبر 7، اور ایسے 7 جن کا 8واں نہیں۔ سوال نمبر 8،
اور ایسے 8 بتلائیے جن کا 9واں نہیں۔ سوال نمبر 9، اور ایسے 9 جن کا 10واں نہیں، اور عشرہ کاملہ کے بارے میں بتلائیے۔ سوال نمبر 11، اور ہمیں 11 کے بارے میں بتلائیے۔ سوال نمبر 12، اور 12 کے بارے میں خبر دیجیے۔ سوال نمبر 13، اور 13 کے بارے میں بتلائیے ان سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 14، اور بتلائیے کہ وہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں پہنچی۔ سوال نمبر 15، اور بتلائیے کہ انسانی جسم میں اس کے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے۔ سوال نمبر 16، اور زاریات ذروا۔ سوال نمبر 17، حاملات وقرا۔ سوال نمبر 18، جاریات یسرا۔ سوال نمبر 19، اور مقسمات امرا کے بارے میں بتلائیے ان سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 20، اور وہ چیز بتلائیے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے۔ سوال نمبر 21، اور ان 14 کے بارے میں بتلائیے جنہوں نے اللہ رب العزت سے کلام کیا۔ سوال نمبر 22، اور وہ قبر بتلائیے جو اپنے مردے کے لیے پھرتی رہی۔ سوال نمبر 23، اور ایسا پانی بتلائیے جو نہ زمین سے نکلا اور نہ آسمان سے برسا۔ سوال نمبر 24، اور ان 4 کے بارے میں بتلائیے جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 25، اور بتلائیے کہ زمین پر سب سے پہلے خون کون سا بہایا گیا۔ سوال نمبر 26، اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا۔ سوال نمبر 27، اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو برا بتلایا۔ سوال نمبر 28، اور وہ چیز بتلائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر بڑا بتلایا۔ سوال نمبر 29، اور وہ چیز بتلائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ سوال نمبر 30، بتلائیے عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون سی ہے۔ سوال نمبر 31، دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سی ہے۔ سوال نمبر 32، پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے۔ سوال نمبر 33، چوپاؤں میں سب سے افضل چوپایا کون سا۔ سوال نمبر 34، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا۔ سوال نمبر 35، اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے۔ سوال نمبر 36، اور تامہ کسے کہتے ہیں بتلائیے۔ سوال نمبر 37، اور ایسا درخت بتلائیے جس میں 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول، 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سائے میں۔ سوال نمبر 38، اور وہ چیز کون سی ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پر نہ حج فرض اور نہ اس میں روح۔ سوال نمبر 39، اور بتلائیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے۔ سوال نمبر 40، اور ان میں سے کتنے رسول ہوئے۔ سوال نمبر 41، اور ایسی 4 چیزیں بتلائیے کہ جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف اور ان سب کی اصل ایک۔ سوال نمبر 42، اور نکیر، کتمیر اور فتیل کے بارے میں بتلائیے۔ سوال نمبر 43، اور بتلائیے سبد اور لبد کیا چیز ہوتی ہے۔ سوال نمبر 44، اور بتلائیے تم اور رم سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 45، اور بتلائیے کہ کتا جب آواز کرتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 46، اور گدھا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 47، بیل کیا بولتا ہے۔ سوال نمبر 48، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 49، اونٹ کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 50، مور کیا گاتا ہے۔ سوال نمبر 51، بلبل چہچہاتے وقت کیا گاتی ہے۔ سوال نمبر 52، مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 53، ناقوس سے کیا آواز آتی ہے۔ سوال نمبر 54، اور ایسی قوم بتلائیے کہ اللہ نے ان کی جانب وحی فرمائی حالانکہ وہ انسان نہ جنات اور نہ فرشتے۔ سوال نمبر 55، اور بتلائیے کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں رہتی ہے۔ جب پادری اتنے سوالات کر چکا تو حضرت با یزید بستامی نے فرمایا،
اور کچھ پوچھنا ہے؟ پادری بولا نہیں، اور کچھ نہیں پوچھنا، آپ صرف انہیں سوالات کے صحیح جوابات دے دیجئے اور ہماری باتوں کو وضاحت سے بیان کر دیجئے۔ حضرت بایزید بسطامی نے پھر یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تمام باتوں کے صحیح جواب دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ گے؟ تمام بولے ہاں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، مگر آپ بتلائے تو صحیح۔ گویا ان کا خیال تھا کہ یہ جوابات نہیں دے سکتا۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اے اللہ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر گواہ ہے